قازقستان کے ساتھ تجارتی حجم 2 سال میں $1 ارب تک لے جانے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان قازقستان بزنس فورم سے خطاب، کہا خوشی ہے کہ دونوں ملکوں کی تاجروں کی بڑی تعداد فورم میں شریک ہے۔ قازقستان کے صدر کو پاکستان آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ وسطی ایشیائی ریاستوں کو تجارت کے لیے اپنی بندرگاہوں تک رسائی دے سکتے ہیں۔ قازقستان اپنی مصنوعات گوادر اور کراچی پورٹ کے ذریعے برآمد کر سکتا ہے۔ قازق صدر کا کہنا تھا کہ 2 طرفہ تعلقات کی پذیرائی شراکت داری پہ تبدیلی ایک اہم سنگ میل ہے۔ دونوں ملکوں نے اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو نئی بلندی پر لے جانے کا عزم کیا۔ سیاحت، زراعت، تعلیم اور دیگر شعبوں میں تعاون پر اتفاق کیا گیا۔ پاکستان اور قازقستان کے درمیان اسٹریٹجک تعاون سمیت اہم معاہدے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور قازقستان کے صدر قاسم جومارت توکایوف نے مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے۔ معزز مہمان کے اعزاز میں وزیر اعظم ہاؤس میں استقبالیہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قازق صدر کا پرتپاک استقبال کیا۔ دونوں ممالک کے قومی ترانے بجائے گئے۔ چاقو چوبند دستے کی جانب سے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ پاکستان اور قازقستان مشترکہ کوششوں سے اقتصادی تجارتی اہداف حاصل کریں گے۔ غزہ میں امن کی بحالی اور تعمیر نو کے لیے بورڈ آف پیس اہم فورم ہے۔ دعا ہے کہ غزہ میں مستقل امن اور خوشحالی آئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط کی تقریب سے خطاب، کہا قازقستان کے صدر کا 23 سال بعد پاکستان کا تاریخی دورہ ہے۔ قازق صدر سے تعمیری اور مثبت گفتگو ہوئی۔ معاہدوں کے عملی ہونے سے معاشی اور ثقافتی تعاون میں اضافہ ہوگا۔ دفاعی شعبے میں پاکستان کی ترقی عالمی سطح پر تسلیم شدہ ہے۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششیں قابل تعریف ہیں۔ قازقستان کے صدر قاسم جومارت توکایوف کا تقریب سے خطاب، کہا پاکستان کے دورے پر خوشی ہے۔ پاکستان قازقستان کا قابل اعتماد شراکت دار ہے۔ دونوں ملک مشترکہ اقدار اور روایات کے امین ہیں۔ $1 ارب کے تجارتی ہدف کے لیے مل کر آگے بڑھنے پر زور۔ پیداواری شعبے میں پاکستان کو پروڈکشن پلانٹ لگانے کی دعوت۔ نواز شریف اور مریم نواز سے ایران کے سفیر ڈاکٹر رضا میری مقدم کی ملاقات۔ تعلقات، تجارت، توانائی اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پاک ایران تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ اقتصادی اور سماجی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر زور۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ایرانی سرمایہ کاروں کو زراعت، IT اور سیاحت میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ ایرانی سفیر نے وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم اور مریم نواز کا شکریہ ادا کیا۔ ملاقات میں تعلقات کے فروغ کے لیے باہمی تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ جنوبی پنجاب کی محرومیوں کا بیانیہ، گرین بس کے پہیوں تلے کچلا گیا۔ جعلی حکومتیں ترقی کے دعوے کر رہی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں 13 سال میں اصلی حکومت نے کیا کیا؟ کیا عوام روٹی اور دوائی کے بدلے صرف نعرے کھائیں گے؟ راجن پور میں گرین بس سروس کے افتتاحی تقریب میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سوال، کہا راجن پور لاہور سے دور سہی مگر میرے دل کی بہت قریب ہے۔ بلوچی پگڑی، ٹوپی اور چادر کو سلام پیش کرتی ہوں۔ راجن پور میں 12 ارب روپے کی لاگت سے سڑکوں کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ پنجاب میں مزید 1500 گرین بسیں شامل کی جا رہی ہیں۔ بے گھر افراد اسی سال اپنے گھروں میں منتقل ہو جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا اعلان، کہا مستحق خاندانوں کو 3 سے 5 ایکڑ تک زمین دی جائے گی۔ لاہور میں بسنت کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ موچی گیٹ بازار میں پتنگے، گڈے اور ڈور کی خریداری کے لیے شہریوں کا رش۔ گڈی مارکیٹ میں سامان کی کمی کے باعث حکومت نے لاہوری ٹریڈرز کو دیگر شہروں سے بھی مال خریدنے کی اجازت دے دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا لبرٹی چوک میں جشن بسنت کا اعلان، کہا بسنت پنجاب کی ثقافت، خوشیوں اور رنگوں کا تہوار ہے۔ مریم نواز کی شہریوں کے ساتھ بسنت منانے کی دعوت۔ کراچی میں چند گھنٹوں میں 4 ٹریفک حادثات، بسیں سمیت 4 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ شاہ لطیف کے علاقے میں گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار چل بسا۔ گلشن حدید کے قریب ٹرالر نے موٹر سائیکل کو رون ڈالا، بیوی جان سے گئی، شوہر شدید زخمی۔ سوراب روڈ میں الاسد کے قریب گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار نوجوان دم توڑ گیا۔ سرجانی میں 1 ویلر نے کم سنگ بچے کی جان لے لی۔
ماحولیاتی بحران ہماری نسل کا سب سے بڑا چیلنج ہے، دنیا ماحولیاتی بحران کی دہلیز پر کھڑی ہے۔ سینئر صوبائی وزیر شجی انعام میمن کا کامن ویلتھ پارلیمانی ایسوسی ایشن کی کانفرنس سے خطاب، کہا پارلیمانی جمہوریت شدید خطرات سے دوچار ہے، مضبوط پارلیمان ہی تمام مسائل کا حل ہے۔ شفافیت، جواب دہی اور عوام کے اعتماد کے بغیر جمہوریت قائم نہیں رہ سکتی۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کی یونیفائڈ ایپ کا افتتاح، شہریوں کی پانی کی ترسیل، بلنگ اور ٹینکر کی تفصیلات فراہم کرے گی۔ کرپشن کا خاتمہ اور سروسز میں بہتری آئے گی۔ میئر مرتضی وہاب نے واٹر کارپوریشن کی آمدن میں اضافے کی خوشخبری سنائی، کہا جنوری 2026 تک ہمارے اکاؤنٹ میں 2.2 ارب آ چکے ہیں۔ اسٹیل ٹاؤن میں پانی کی فراہمی کے لیے 50 کروڑ روپے سے منصوبہ شروع کیا جا رہا ہے، جو رمضان تک مکمل ہوگا۔ جنوبی پنجاب میں منکی پاکس کا ایک اور کیس رپورٹ، جنوبی پنجاب میں منکی پاکس کیسز میں تشویشناک اضافہ، محکمہ صحت الرٹ، منکی پاکس اور HIV کیس میں خدشات بڑھت کے۔ بینکنگ کورٹ اسلام آباد میں PTI فارن فنڈنگ کیس میں اہم پیش رفت، FIA نے کیس کا چالان مکمل کر لیا، حکام کے حوالے تفتیشی افسر کا عدالت میں بیان۔ ڈپٹی ڈائریکٹر لیگل نے قانونی پروسیس جلد مکمل کرنے کا عندیہ دے دیا، چند روز میں چالان باقاعدہ عدالت میں جمع ہوگا۔ عدالت نے سماعت 10 فروری تک ملتوی کر دی۔ اسسٹنٹ کمشنر نوشکی ماریہ ہندوستان کو 2 ٹوک پیغام، کہا 31 جنوری کو سیکورٹی فورسز کے غیر متزلزل عزم نے دشمن کے عزائم ناکام بنائے۔ بھارتی پراکسی نے گھروں کا محاصرہ کر کے یرغمال بنانے کی کوشش کی، پاک فوج اور FT کی بروقت اور مؤثر کارروائی سے دشمن کے عزائم ناکام ہوئے۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے شہداء کے لواحقین کا حوصلہ بے مثال، فتنال ہندوستان کی دہشت گردی شہداء کے لواحقین جذبے پس نہ کر سکی، وطن سے وفا اور صبر کا عملی مظاہرہ بلوچستان میں دکھایا گیا۔ وفاقی وزیر IT اور ٹیلی کام شزا فاطمہ خواجہ ایک روزہ سرکاری دورے پر کویت پہنچ گئیں۔ ڈیجیٹل کوآپریشن آرگنائزیشن کی 5ویں جنرل اسمبلی میں پاکستان کی نمائندگی کریں گی۔ دورے کے دوران سعودی عرب، کینیا، روانڈا، آذربائیجان اور کویت کے وزراء سے ملاقاتیں طے۔ ملکی صرافہ مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں نمایاں اضافہ ریکارڈ، سونا 14,800 روپے مہنگا، فی تولہ قیمت 5,29,162 روپے تک جا پہنچی۔ 10 گرام سونا 12,689 روپے مہنگا، قیمت 4,53,671 روپے ہو گئی۔ چاندی کی قیمت میں بھی اضافہ، فی تولہ 109 روپے مہنگی، فی تولہ چاندی کی قیمت بڑھ کر 9,255 روپے تک جا پہنچی۔ ادائیگیوں پر تیل کی سہولت 1 سال مزید بڑھانے کی درخواست، پاکستان نے کریڈٹ ٹائم 1 سے 2 سال کرنے کی درخواست کی۔ موخر ادائیگیوں پر تیل حاصل کرنے سے بیلنس آف پیمنٹ کے پریشر میں کمی ممکن ہوگی۔ حکومت کی درخواست پر سعودی حکام کے ساتھ بات چیت جاری، رواں ماہ $1.2 ارب کے موخر ادائیگی معاہدے پر دستخط متوقع۔ مارچ 2026 سے معاہدے کے تحت قرض کی واپسی شروع ہوگی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری معاملات پر مذاکرات جمعے کو ہوں گے۔ مذاکرات ترکی کی بجائے عمان میں منعقد ہونے کا امکان۔ امریکی حکام مذاکرات میں بیلسٹک میزائل اور ایران کے پراکسیز کی سرگرمیوں کو بھی شامل کرنا چاہتے ہیں۔ ایران صرف جوہری بات چیت پر توجہ دینے کا خواہاں، ایرانی علاقائی ممالک کی براہ راست شرکت کا خواہش مند نہیں ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق مذاکرات طے شدہ وقت کے مطابق ہوں گے۔ ایران سے اس وقت بھی بات چیت ہو رہی ہے، بگرام ایئر بیس لیں گے، کسی کو نہیں دیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فنڈنگ بل پر دستخط کی تقریب کے دوران میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان اور بھارت کو کہا کہ جنگ کے بجائے تجارت کریں، اب دونوں خوش ہیں۔ دنیا بھر میں تنازعات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنا ترجیح ہے۔ قطر کے ساتھ $42 ارب کا دفاعی معاہدہ کیا۔ امریکہ سے جرائم پیشہ تارکین وطن کو واپس بھیجا جا رہا ہے۔ امریکی شہری اب پہلے سے زیادہ محفوظ ہیں، فوج کی تعیناتی سے جرائم میں کمی آئی۔
بی جے پی اور آر ایس ایس کا ہندوتوا ایجنڈا ہندو سماج میں تفریق کا باعث بن گیا۔ اقلیتوں کے بعد ہندو سماج بھی ہندوتوا سیاست کی زد میں آ گیا۔ ذات پات کا مسئلہ پھر زندہ، مودی سرکار کی پالیسیوں پر سوالات اٹھنے لگے۔ یو جی سی کے نئے قوانین سے ہندو سماج میں تقسیم گہری ہوتی جا رہی ہے۔ ہندوتوا نظریہ اب خود اپنے حامیوں کے لیے مسئلہ بن گیا اور آر ایس ایس کی پالیسیوں نے اندرونی تفریق کو ہوا دی۔ محکمہ موسمیات نے رمضان المبارک کے چاند سے متعلق پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات نے رمضان المبارک کے آغاز کے حوالے سے فلکیاتی اندازے جاری کر دیے۔ پاکستان میں یکم رمضان 19 فروری کو ہونے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 18 فروری کو شام چاند نظر آنے کا قوی امکان ہے۔ سلطان محمد گولڈن کے نئے ریکارڈ سے عالمی سطح پر پاکستان کا نام روشن، طویل ترین ریورس اسکواٹ جمپ کا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا۔ سلطان محمد کا ریورس میں تیز ترین 1 میل ڈرائیونگ کا بھی عالمی ریکارڈ۔ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے سرٹیفکیٹ 20 فروری تک موصول ہوں گے۔ اور بہاولپور کے صحرائے چولستان میں 21 انٹرنیشنل ڈیزرٹ جیپ ریلی کے انتظامات مکمل۔ جیپ ریلی 11 سے 15 فروری تک دلفروش اسٹیڈیم قلعہ دراوڑ میں ہوگی۔ ملکی اور غیر ملکی ریسرز دھول اڑاتی اور سنسنی خیز مقابلوں میں حصہ لیں گے۔